بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اگلی بار جب مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آؤ تو اپنے سے کسی کمتر کو اپنے ساتھ میرے پاس لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان میں یہ جرت پیدا نہ ہوئی کہ میں کس سے کہوں کہ تم مجھ سے کم تر ہو اور میں تجھ سے بہتر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی اور چاہا کہ اس ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشیمان ہوئے اور اس کتے کو بھی رہا کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے۔ آواز قدرت آئی، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے سے کمتر کو میرے پاس لانا، تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو لاتے تو میں اس پست کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا ہے، جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو گناہگار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے۔ اگر کچھ لمحے میں اس عابد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کرے۔ دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عابد کے پاس گیا۔ جب عابد نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں، یہ انتہائی فاسد ہے، اس کی یہ جرت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب، آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اعمال کا حساب بھی سن لو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہگار کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا قد میں چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا، جبکہ اس کے باقی بیٹے خوبصورت، لمبے قد کے اور تندرست تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا بہت سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہا، پست قد دانا دراز قد نادان سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت آمیز باتیں پسند آئی اور وہ مسکرانے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی عمائدین مملکت بیٹھے تھے وہ بھی خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن اس کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ایک دشمن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے مخالف لشکر کے قلب پر حملہ کیا وہ یہی پست قد اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو خاک و خون میں غلطان کر دیا، اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں،
پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی اثنا میں اس کے باپ کے چند فوجی بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا، مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کے لباس اتار کر عورتوں کے لباس پہن لو۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے فوجیوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو غصۂ قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آ گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کانے میں زہر ملا دی تاکہ وہ کھا کر مر جائے، لیکن وہ جب زہر ملا رہے تھے تو اس کی ایک بہن دریجے کے ساتھ کلی دیکھ رہی تھی۔ جب اس پست قد اور بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلود کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے دوسروں بیٹوں کو اپنے ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سعد کو سبسکرائب کیجیے گا۔